السلام علیکم. آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ میں کوشش یہ کروں کہ جس قدر نان پارٹیزن ہو سکے وداؤٹ اوفینڈنگ اینی بڈی، کسی کو ناراض کیے بغیر کوشش یہ کروں کہ کچھ آبجیکٹیوٹی کے ساتھ سیاسی حالات پہ، ان کے سائیکولوجیکل ایسپیکٹ پہ بات کی جائے. تو سب سے پہلے جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک ٹرینڈ ہے، اور وہ ٹرینڈ ہے فیشزم کی طرف. پوری دنیا میں، یہ صرف پاکستان میں ہم نہیں کہہ سکتے، پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے جہاں پہ کہ جو روایتی طور پہ جسے ہم کنزرویٹزم کہتے تھے یا رائٹ ونگ پالیٹکس کہتے تھے، اب اور رائٹ ونگ پالیٹکس عام طور پہ فیشزم کے ساتھ لنک ہوتی ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ فرسٹ آف آل کہ ہو کیا رہا ہے اور اس کا سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی سائیکولوجیکل امپلیکیشنز کیا ہیں، مینیفیسٹیشنز کیا ہیں. تو چلیں یہ بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہم یہ کہیں گے کہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو سسٹمز میں انٹرسٹڈ ہیں، اینڈ دے آر مور انٹرسٹڈ ان سسٹمز رادر دین پیپل. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جیسے پاکستان میں اکثر بات ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی، اور کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی، پارلیمنٹری ڈیموکریسی، پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ، ان کی ڈیبیٹ ہوتی ہے. اچھا، پھر فیڈریشن میں فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں ان کی بات ہوتی ہے، اور ان کے لیے پارلیمنٹری ڈیموکریسی ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے، اس پہ بحث ہوتی ہے. سو لیٹس پٹ اٹ ان کانٹیکسٹ. فرسٹ آف آل انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں. تو انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ نیشنلزم انٹرنیشنلزم پہ حاوی آ رہا ہے. اس کی مثال لے لیں بریکسٹ، کہ برٹن جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یورپین یونین سے نکل رہا ہے. اب یہ ایک بہت بڑی بلو تھی ٹو یورپین یونیفیکیشن آئیڈیا، یا یہ آئیڈیا کہ جی یورپ جو ہے متحد ہو جائے اور یورپ کی جو قومیں ہیں وہ ایک قوم بن جائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جو کہ یورپ میں ہوتی رہی، جس کو ہم ورلڈ وارز کہتے تھے، وہ ایکچولی تھے وہ یورپین وارز جو کہ پھیل کے ورلڈ وارز بن گئی. تو ان کا رستہ کیسے روکا جائے اور یورپ میں ایک پرامن یورپین یونین بن جائے، جو ایک ملک تو نہ ہو لیکن بہرحال ایک وفاق کی حیثیت سے فنکشن کرے. اور اس وفاق میں برٹن، فرانس، جرمنی کے علاوہ اسپین، پورچوگل، اٹلی اور دوسرے ممالک جو چھوٹے نسبتاً ممالک ہیں وہ بھی شامل ہوں اور مل جل کے رہیں. اور اسی لیے ایک کامن کرنسی بھی بنائی گئی یورو کے نام سے. سو ایک طرف تو یہ فورس تھی جسے ہم کہتے ہیں انٹرنیشنلائزیشن، لیکن انٹرنیشنلائزیشن کے اگینسٹ، اس کے خلاف نیشنل موومنٹس جو ہیں وہ آگے آئیں. اور ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا، بڑے کہ انٹرسٹنگ ٹرینڈ یہ تھا کہ ان نیشنلسٹ موومنٹس کے پیچھے جو بہت زیادہ ایکسٹریملی فیشسٹ لوگ تھے وہ بھی شامل ہو گئے. بلکہ نہ صرف یہ کہ شامل ہو گئے، بلکہ ان موومنٹس کو ہوا دیتے رہے، ان شعلوں کو ہوا دیتے رہے جو کہ امیگریشن کے خلاف، دوسری نسلوں کے خلاف، دوسری قوموں کے خلاف، دوسرے مذاہب کے خلاف، خاص طور پہ اسلاموفوبیا کی یورپ اور امریکہ میں جو پروپیگیشن تھی، اس میں رائٹ ونگ نے اور فیشزم نے بہت بڑا رول ادا کیا. اچھا، اب انٹرسٹنگلی ان رائٹ ونگ موومنٹس کے پیچھے جو جیسے میں نے کہا کہ ان کی سپورٹ میں بہت سے ورکرز اور جو جنرلی وہ کلاسز جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ پروگریسو سائڈ پہ ہوں گی یا لیفٹسٹ سائڈ پہ ہوں گی، جیسے مزدور ہو گئے، کسان ہو گئے، بجائے اس کے کہ وہ پروگریسو فورسز کے ساتھ آگے آئیں، وہ ان فیشسٹ فورسز کے ہاتھوں میں اعلیٰ کار بن گئے. اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو یہ کہ تعلیم کی کمی اور انڈرسٹینڈنگ. یعنی آپ خود سوچیں کہ امریکہ میں ایک طرف برنی سینڈرز ہیں جو پرو ورکر ہے، اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جیسا فیشسٹ لیڈر ہے. تو ورکرز جو ہیں ان کی اکثریت برنی سینڈرز کی طرف نہیں گئی،
بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف چلی گئی. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے نیریٹو کو سمپلسٹک رکھیں. اب یہ سائیکولوجیکل پرنسپل ہے کہ اگر آپ اپنے نیریٹو کو مقبول کرانا چاہتے ہیں, اگر آپ اسے چاہتے ہیں کہ وہ وائرل ہو جائے اور وہ پاپولر ہو جائے, تو وہ سمپل ہونا چاہیے. جیسے جیسے اس میں کمپلیکسٹی آتی جائے گی وہ عوام الناس میں پھیل نہیں پائے گا, ان میں سکسیڈ نہیں کر پائے گا. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا ریزن تھا جو پروگریسو فورسز کی ناکامی کا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے جو نعرے تھے وہ اس طرح تھے کہ بلڈ دیٹ وال, ڈرین دا سوامپ, یعنی گند صاف کرو, دیوار بناؤ, ملک بچاؤ, نیا امریکہ بناؤ, عظیم تر امریکہ بناؤ. تو یہ سلوگنز جو تھے, یہ کیچی سلوگنز کے ذریعے لوگوں کی امیجنیشن کو کیپچر کیا گیا. اور اس میں زیادہ تر, اچھا اب یہ ضروری نہیں ہے, یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو فالو کر رہا ہے وہ پڑھا لکھا زیادہ ہے یا کم پڑھا لکھا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ وی اسپلٹ ڈاؤن دا مڈل. کسی بھی ملک میں لے لیں, پاکستان میں لے لیں, انڈیا میں لے لیں, برٹن میں لے لیں, یہ جو ڈفرینس ہے بٹوین فیشسٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنلسٹ یا فیشسٹ یا لبرلز, اٹ از آلموسٹ 50-50. پاکستان میں کہوں گا نسبتاً زیادہ پروگریسو ہے, بیکاز آئی بلیو کہ یہاں پہ کچھ 70-30 ٹائپ کا معاملہ ہے. 70% جو ہیں وہ زیادہ کانسٹیٹیوشنلسٹ اور پروسیس اورینٹیڈ ہے, ڈیلیوری اورینٹیڈ ہے, جبکہ 30-40% میں بھی میکسیمم جو ہیں وہ پرسنالٹی ورشپ اور فیشزم کو پروموٹ کرتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں نمبرز امپورٹنٹ نہیں ہیں, بٹ وہ جو نمبرز انوالوڈ ہیں وہ کتنے انوالوڈ ہیں. آئی تھنک دیٹ از دا مین فیچر ہیئر دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. جو نمبرز انوالوڈ ہیں وہ کتنے پیشنیٹ ہیں. سو فار انسٹنس یو فائنڈ کہ جو لوگ میکرون کو فرانس میں کامیاب کر رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے میکرون کی سپورٹ میں جنونی ہوں, لیکن جو میری لپین کو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ فیشسٹک, ہیرو ورشپرز اور کیا ہو سکیں گے, پیشنیٹ اباؤٹ دی لیڈرز. اچھا اب اس پیشنیٹ ہونا جو ہے یا بہت زیادہ انوالوڈ ہونا جو ہے یا بہت زیادہ کمیٹیڈ ہونا ہے ٹو یور لیڈر, اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو میکرون سپورٹر ہے وہ لیوک وارم ہے. وہ اسے ایک لیس ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میکرون کی اپنی سپورٹ نہیں ہے, ظاہر ہے کنزرویٹیوز میں میکرون کی بھی اپنی سپورٹ ہے, لیکن بہت سارے جو لیفٹسٹ ہیں, جو پروگریسوز ہیں, جو میکرون کو پسند نہیں بھی کرتے, وہ میکرون کے حق میں اس لیے ووٹ ڈال رہے ہیں کہ وہ فیشزم کو پسند نہیں کرتے. سو ایک چیز تھینکفلی پاکستان میں یا فرانس میں یا امریکہ میں یا یورپ میں یہ ہے کہ ووٹنگ کا جو سسٹم ہے, جو میں کہوں گا امپارشل نیوٹرل سسٹمز ہیں جن کے ذریعے فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو سکتے ہیں, تو ووٹرز جو ہیں ان کے لیے اتنا پیشنیٹ ہونا ضروری نہیں ہے. وہ تو نمبر کاؤنٹ ہونا ہے. تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو یہ پیشنیٹ اور کمیٹیڈ لوگ ہیں, جو ریلیز میں آتے ہیں, جو نعرے لگاتے ہیں, جو ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ آ کے گالیاں نکالتے ہیں, ٹرولنگ کرتے ہیں, یہ الحمدللہ مائنورٹی میں ہوتے ہیں ہر جگہ. انڈیا کی جہاں تک بات کریں, انفارچونیٹلی انڈیا میں ایسا نظر تو نہیں آ رہا ہے. انڈیا میں تو ووٹنگ بھی جو ہے وہ فیشسٹ سائڈ پہ ہو رہی ہے اور مودی جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے. سو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ دیر آر ٹو کائنڈز آف فورسز فائٹنگ ایچ ادر. ایک طرف فیشسٹس ہیں, دوسری طرف کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں. اور کانسٹیٹیوشنلسٹ جو ہیں عام طور پہ فیشسٹ کا اچھے طریقے سے مقابلہ اس لیے نہیں کر پاتے کہ وہ ہر چیز ایک ڈیو پروسیس میں کرنا چاہتے ہیں, جبکہ فیشسٹ
لوگوں کے ہاں پروسیس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دے بلڈ پاپولر نیریٹیوز, کیپچر دی امیجنیشن آف دا پیپل اینڈ دین کم ٹو پاور بائی ہک اور بائی کروک. اور اس میں پھر آپ یہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ اچھا پھر فیشسٹ فورسز جو ہیں ان کے ٹیکٹکس میں کیا ہے؟ انسلٹ, ہیوملیٹ, ریڈیکیول اینڈ اسالٹ. اور ہم نے اس کی چاروں کی مثالیں دیکھی ہیں. پاکستان میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے جو ہے وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی کے سارے لیڈرز کو ڈسکریڈٹ کرنے کی اتنی اگریسو کوشش کی ہے کہ ان کا ایک جینوئن سپورٹر بھی جو ہے, یعنی ان اپوزیشن کا ایک جینوئن سپورٹر بھی ہے, وہ کھل کے ان کی حمایت کرنے سے گھبراتا ہے کہ میرا مذاق اڑایا جائے گا. سو اٹس ویری کامن کہ جی یہ تو چور ہے. تو اب جو جواب دے رہا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جی میرا لیڈر چور نہیں ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا لیڈر بھی تو چور ہے. اب دس از اے ویری ڈفرینٹ سینیریو جہاں پہ کہ جو مثلاً میں ایک بڑی سمپل مثال دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیوں سائن کیا گیا بٹوین پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پاکستان مسلم لیگ نواز. چارٹر آف ڈیموکریسی کا بیسک اصول کیا تھا کہ جی ہم ایک دوسرے کی انسلٹ کرنا روک دیں گے, ہم ایک دوسرے پہ الزام لگانا روک دیں گے, ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, ایک دوسرے پہ جھوٹے مقدمے قائم کرنے بند کریں گے, ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنا بند کریں گے, اور جس طرح سویلائزڈ ملکوں میں جمہوریت ہوتی ہے اس طرح سے اپوزیشن اور حکومت دونوں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. ظاہر ہے کہ اپوزیشن اپوز کرے گی لیکن ایک سویلائزڈ طریقے سے اپوز کرے گی, اور حکومت اپنا ڈیفینس کرے گی اور ایک سویلائزڈ طریقے سے ڈیفینس کرے گی. اب اس ارینجمنٹ کو ڈسرپٹ کیا گیا, اور اس ارینجمنٹ کو ڈسرپٹ کر کے ایک ایسی پارٹی سامنے آئی جس نے جیسے کہا کہ بائی اینی مینز نیسیسری, بائی ہک اور بائی کروک پاور میں آنا ہے اور پاور رکھنی ہے, چاہے اس کے لیے ہمیں لوگوں کو جیل میں ڈالنا پڑے, چاہے اس کے لیے ہمیں پریس کا گلا گھونٹنا پڑے, چاہے ہمیں اس کے لیے اپنے سیاسی دشمنوں کو پہ جھوٹے مقدمات بنانے پڑیں, ان پہ ہیروئن ڈالنی پڑے. تو اس کی مثال ویسٹرن ورلڈ میں بھی, یہ نہیں کہ وہ زیادہ فیشسٹ جو ہے وہ ہر جگہ فیشسٹ ہوتا اور ان کے ٹیکٹکس جو ہیں وہ ہر جگہ فیشسٹک ہوتے ہیں. تو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا پاور نہ چھوڑنا انٹل دا لاسٹ منٹ اور کانگریس پہ حملہ کرنا, یو ایس کانگریس پہ لوگوں سے حملہ کروانا جو ہے وہ اس کی بدترین مثال تھی. اور ہمارے یہاں بھی اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح پارلیمنٹ جو ہے وہ سیشن رہی لیکن اسپیکر جو ہے وہ اپنے آپ کو کسٹوڈین آف دا ہاؤس نہیں سمجھتا, اسپیکر اپنے آپ کو کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں سمجھتا, وہ اپنے آپ کو ایک اپنے پولیٹیکل لیڈر کا امپلائی سمجھتا ہے. اسی طرح ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ گورنر اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی ڈیو پروسیس آف لاء میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل رول میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کے انٹرسٹ میں صرف کام کر رہے ہیں.